قانون عصمت۔ قانون عصمت میں سے ایک قانون یہ ہے کہ حجت کو سہارا صرف حجت ہی دیتی ہے۔ اس لیے 10 محرم شام غریبہ سید سجاد کا سہارا جلتے ہوئے خیموں سے صرف سیدہ عالیہ سیدہ زینب ہی بنی تھی۔ کون سیدہ زینب؟ وہ سیدہ زینب جو کامل اپنی ذات میں سیدۃ النساء العالمین ہے۔ اور کون سیدۃ النساء العالمین؟ جہاں جہاں وہ رب العالمین کہلاتا ہے وہاں وہاں یہ سیدۃ النساء العالمین کہلاتی ہیں۔ اور کتنی کامل ہے سیدہ زینب کہ انہوں نے لقب سیدۃ النساء العالمین ثانی زہرا پایا۔ کتنی کامل ہے یہ بی بی اپنی ذات میں کہ سیدۃ النساء العالمین کے بعد ثانی زہرا سیدہ زینب کہلائیں، لیکن کائنات میں کوئی دوسری بی بی ثانی زینب نہ بن سکی۔ فاتح شام۔ شام حجتوں سے فتح نہیں ہوا، شام سیدہ زینب فاتح شام نے فتح کیا۔ رسالت مآب امیر المومنین امیر حسن نے اپنے ادوار میں شام پہنچنا چاہا، پر مولا امیر کے دور میں جمل، صفین اور نہروان جیسی جنگیں ہوئی ہیں۔ مولا حسن قلت انصار کی وجہ سے شام کو فتح نہ کر پائے، اور امام حسین علیہ السلام کو کوفیوں اور شامیوں نے کربلا میں محصور کر کے 10 محرم کو بوقت عرس شہید کر دیا۔ شام غریبہ جلتے ہوئے خیموں سے چوتھی حجت کو ساتھ لے کر سیدہ زینب کربلا سے شام تک ہر علاقے کو فتح کرتی ہوئی فاتح شام بازار شام کو رونتی ہوئی دربار یزید میں پہنچی تو یہ معاویہ زادہ کسی سے گفتگو کر رہا تھا۔ علی نے میرے باپ کے اختیار کو نہیں مانا تھا، حسین میرے اختیار کو نہیں مانتا تھا۔ سیدہ نے دربار میں اسے دیکھا اور اس سے کہا، اے معاویہ زادہ، ابھی تو نے کہا ہے ہم تیرے اختیار کو نہیں مانتے۔ سیدہ نے کہا، میں تجھ سے کلام کرنا چاہتی ہوں، تیرے دربار میں یہ روشن دان ہے، ان سے ہوا آ رہی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ان ہواؤں کو روک۔ اس نے کہا، یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ سیدہ بولی، تیرے دربار میں یہ گھوڑے کھڑے ہیں، تو ان کے سموں کی حرکت کو روک۔ اس نے کہا، بی بی یہ بھی میرے بس میں نہیں ہے۔ سیدہ نے پھر کہا، تیرے دربار میں یہ اونٹ کھڑے ہیں، ان کے گردنوں میں گھنٹیاں ہیں، ان گھنٹیوں کی آوازوں کو روک۔ اس نے کہا، بی بی یہ بھی میرے بس میں نہیں ہے۔ سیدہ نے جلال اختیار کیا اور اپنے جلال میں کہا، چپ کر جاؤ۔ اتنا کہنا تھا، جس اونٹ کی گردن ہلی تھی وہ واپس نہیں آئی، جو سم گھوڑے کا اٹھا تھا وہ واپس نہیں گیا، جہاں سے ہوا آئی تھی وہ واپس نہیں گئی، جس نے جو سانس لی تھی وہ دوبارہ باہر نہیں آئی، جو آنکھ کھلی تھی وہ جھپکی نہیں۔ جب پورا دربار پتھر کا پڑ گیا، سیدہ اس کے تخت کے سامنے آئی اور اس کے ناپاک بدن کو روح واپس کی۔ جیسے ہی اس ملعون کی آنکھیں کھلی، اس نے دربار کو دیکھا، سب پتھر کا دیکھ کر یہ بولا، اے علی کی علی بیٹی، یہ تو نے کیا کیا؟ سیدہ نے اس ملعون سے کہا، تو نے کیا کہا تھا؟ ہم تیرے اختیار کو نہیں مانتے، اب بتا قیدی کون ہے، تو یا ہم؟ ہم تو مشیت الہی کے پابند تھے، کیونکہ انا اذان من اللہ و رسولہ، اتنا سننا تھا۔ اس نے دربار میں اذانیں دلوائیں۔ علی کی علی بیٹی نے دربار میں اذانوں کو سنا اور پھر خطبہ ارشاد فرمایا۔